اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواح نافذہ حضور مطلب رسالت ماقام نبوت کائنات کی زینت کونین کی رحمت مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مصطفیٰ کملی والے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو بارمی عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں جم جم کر ہدیہ درود پیش کرے اور بآواز سے بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرات محترم، آج کی اس محفل میں فضیلت نماز کے عنوان سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رب تبارک و تعالیٰ کے فرائض، اس کی عبادتیں تو بہت ہے۔ روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، لیکن نماز افضل العبادت ہے اور نماز اہم الفرائض ہے۔ تمام عبادتوں میں اگر کوئی افضل عبادت ہے وہ نماز ہے، اور تمام فرائض میں اگر کوئی اہم الفرائض ہے تو وہ نماز ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 750 مقامات پر نماز کا حکم رب نے صادر فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار نئے نئے عنوانوں کے ساتھ نماز کی فرضیت اور فضیلت کا ذکر فرمایا۔ کہیں میرے رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کہیں میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد کرو۔ کہیں رب نے اس انداز میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، نمازوں میں جو پچھوالی نماز ہے عصر کی اس کی حفاظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ کہیں اس انداز میں رب نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ کبھی رب نے اس طرح ترغیب دلائی إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ نماز افضل العبادت ہے، نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نماز بندہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اور حضرات گرامی نماز پڑھنے والوں سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے، اور حضرات گرامی جو نماز پڑھتا ہے وہ دوزخ کی آگ اور قیامت کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور میزان عمل کے اندر نیکیوں کا پلہ اس کا بھاری ہوتا ہے، اور قیامت کے دن میرے رب کا دیدار اسے نصیب ہوتا ہے۔ یہ نماز اتنی افضل عبادت ہے کہ حضرات گرامی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، میرے آقا نے فرمایا ہر چیز کی علامت ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ دیکھیے ہر چیز کی علامت ہے، آگ کی علامت جو ہے گرم ہونا، برف کی علامت ٹھنڈا ہونا، سورج کی علامت جو ہے دھوپ ہونا، سورج کی پہچان کی علامت کہ یہ جو ہے روشنی دینا، پھول اور خوشبو کی علامت جو ہے خوشبو دینا، اسی طرح ایمان کی علامت، اسی طرح نماز ایمان کی علامت یہ ہے کہ ہم نماز کو ہو جائیں۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ سب سے زیادہ
میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کوئی عمل محبوب ہے تو وقت پر نماز پڑھنا. پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے؟ تب میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. آقا کی بارگاہ میں عرض کیا آقا اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے؟ تب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. نماز کتنی پسندیدہ عبادت ہے, کتنی پیاری عبادت ہے, اور نماز افضل کیوں نہ ہو, نماز عبادت جو ہے فضیلت والی کیوں نہ ہو. یہ ساری عبادتیں زمین پر نازل ہوئی, لیکن جب نماز فرض کرنا مقصود ہوا تو میرے رب نے عرش پر بلا کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی رات میں میرے رب نے اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا. نماز بہترین عبادت ہے, اور حضرات کرام نماز کی فضیلت کا تو کیا کہنا, لیکن اذان کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اذان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان قیامت میں سب لوگ چلیں گے لیکن جو اذان دینے والے ہوں گے میرے آقا نے فرمایا ان کی گردنیں میدان قیامت میں اونچی ہوں گی. جو اذان دینے والے ہوں گے ان کی گردنیں میدان قیامت میں اونچی ہوگی. یہ اذان دینے والوں کی فضیلت ہے. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا وظیفہ بتائیے, کوئی ایسا عمل بتائیے تاکہ میں اس کو کروں اور یہ کرنے کے بعد اللہ مجھے جنت عطا فرمائے, ایسا عمل مجھے بتاؤ. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن مؤذنا, اے شخص مؤذن ہو جا, یعنی اذان دینے والا ہو جا, اللہ تجھے جنت عطا فرمائے. اس نے کہا لا استطیع, آقا یہ استطاعت مجھ میں نہیں ہے, بہت سے کام گھر کے ہوتے ہیں, بنیادی کام ہوتے ہیں, اور یا رسول اللہ وقت سے پہلے پہنچنا, سارے نمازوں سے پہلے پہنچنا, مسجد میں پہلے آنا اور اذان دینا یہ مجھ میں طاقت نہیں ہے, آقا یہ میری استطاعت نہیں ہے. تو میرے آقا نے فرمایا دوسری بات فرمائی کن اماما, اگر یہ تو استطاعت نہیں رکھتا کہ اذان دے سکے تو میرے آقا نے فرمایا کن اماما, تو امام بن جا, اللہ تجھے جنت عطا فرمائے. اس نے کہا آقا مجھ میں کی طاقت نہیں ہے کہ میں امام بن سکوں, مؤذن بننے کی طاقت نہیں تو امام کیسے بن سکتا ہوں. تب میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سن, اگر تو مؤذن نہیں بن سکتا, اگر تو امام نہیں بن سکتا تو سن, تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہو جا, تو جنت میں داخل ہو جائے. حضرات گرامی تین چیزوں میں سے ایک چیز تو ہم کر سکتے ہیں, اگر ہم مؤذن نہیں بن سکتے, اگر ہم امام نہیں بن سکتے تو ہم نمازی تو بن سکتے ہیں. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نمازی بن جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. حضرات گرامی نماز کتنی پیاری بات ہے, اور حضرات گرامی جو انسان نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ایک مرتبہ ایک بستی سے آپ کا گزر ہوا, دیکھا بڑی پیاری بستی ہے, کھیتیاں سر و ساداب ہیں, درخت لے لہا رہے ہیں, ندیاں بہ رہی ہیں, تالاب بہ رہے ہیں, بڑا اچھا ماحول ہے, لوگ نمازی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس بستی کو دیکھا, بڑی پیاری بستی, آپ وہاں سے چلے گئے. 5 سال کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام اس بستی میں واپس آئے تو آپ نے کیا دیکھا, بالکل الٹا ہو چکا ہے, بالکل الگ ہو چکا ہے. آپ 5 سال پہلے آئے تھے تو آپ نے کیا دیکھا تھا, بستی ہری بڑی تھی, درخت لے جا رہے تھے, ندیاں بہ رہی تھی, تالاب بہ رہے تھے, لیکن آج آئے ہیں اس بستی میں کیا دیکھا کہ گھر سارے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے, ندیاں سوکھ گئی, تالاب سوکھ گئے, درخت سوکھ گئے, کوئی انسان, کوئی آبادی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے, کوئی آبادی نہیں ہے, معاملہ کیا ہے. آپ کے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, اے مولا میں 5 سال پہلے یہاں سے گزرا تھا, بڑا اچھا ماحول تھا, بڑا پیارا شہر تھا, لوگ آباد تھے, لیکن آج سارا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا. تو رب کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے, اے میرے پیارے نبی, اے عیسیٰ علیہ السلام تم 5 سال پہلے یہاں گزرے تھے, یقیناً یہاں سر و ساداب ماحول تھا, درخت جو ہرے بھرے نظر آ رہے تھے, دریا
کشتی والے تھے سب بے نمازی ہو گئے، انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دیا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ حضرات گرامی غور کریں کہ ہمارے گھر میں اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم جو ہے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی نماز کے پابند بن رہے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اپنے سر کو بارگاہ خداوندی میں جھکا دیتا ہے، میرا مولا اسے کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا بلکہ میرا مولا اسے بلندی کی بلندی عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی نماز کی پابندی، یہ دنیا 4 دن کی زندگی، ہمیں ایک دن جانا ہے، ہمیں ایک دن اس دنیا سے کچھ کرنا ہے، مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، عمر کے ایک ایک دن کا ہمیں حساب دینا ہے۔ تو نے زندگی کہاں گزاری، کیا کھایا، کتنا کمایا، کیا کھایا، جوانی اچھے کاموں میں گزاری کہ برے کاموں میں گزاری، سب رب کی بارگاہ میں حساب لیا جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ابھی وقت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزارے۔ حضرات گرامی دیکھیے، میرا رب صدا لگاتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، جب پچھلا پہر ہوتا ہے تو رب کی طرف سے صدا لگائی جاتی ہے، اے میرے بندے آج آجا میری بارگاہ میں، آجا میری بارگاہ میں، اگر تو بخشش چاہتا ہے میں تیری بخشش کروں گا، اگر تو نجات پانا چاہتا ہے میں تیری نجات کو فرماؤں گا۔ اسی لیے فرمایا ہم تو مائی و کرم ہے، کوئی سائی نہیں، منزل دکھائیں جسے کوئی رہ رہے منزل۔ حضرات گرامی رب کی رحمت تو ہمیں آواز دیتی ہے، پکارتی ہے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، ساری رات میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیام کرتے، رکوع کرتے، یہاں تک کہ حضور کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، آقا تھوڑی دیر آرام بھی کیجئے، آپ کے پاؤں میں ورم آ چکا ہے، پیروں میں شناخت آ چکا ہے، آقا آرام بھی کیجئے۔ تب میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے سارے نبیوں کا امام بنا کر دیا۔ میرا آقا ساری رات جاگ کر ہم گنہگاروں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ آج گنبد خضرا میں ہے تب بھی آقا ہم گنہگاروں کو یاد کرتے ہیں، اور کل میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا، اگر کوئی کام آنے والی ذات ہے تو ہمیں نہ کلام محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے فرمایا ہر نظر کام اٹھے گی، محشر کے دن خوف سے کلیجہ دہل جائے گا، اور کالی کمیوں آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ حضرات گرامی حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کشتی بنا رہے، بہت بڑی کشتی بنا رہے، ایک ضعیفہ خاتون کا وہاں سے گزر ہوا، اس خاتون نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام بہت بڑی کشتی بنا رہے، وہ قریب آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی آپ بھی کیا بنا رہے؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا بڑی بھی ہے، اے اللہ کی بندی، اے ضعیفہ عورت، میں اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہا ہوں۔ آپ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ تو اللہ کا ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، پانی کا سیلاب آئے گا، اور جو ایمان والے ہوں گے، جو مجھ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے ہوں گے، اقرار کرنے والے ہوں گے، میرے اس کشتی میں آ جائیں گے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، اور جو اس میں نہیں آئیں گے وہ غرق ہو جائیں گے، بہت بڑا پانی کا سیلاب آنے والا ہے۔ اس ضعیفہ نے کہا اے اللہ کے نبی جب طوفان کا وقت آئے تو مجھے بھی خبردار کر دیجیے گا، مجھے بھی اپنی کشتی میں بٹھا لیجیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وعدہ کیا اے ضعیفہ عورت جب طوفان کا وقت آئے گا میں تجھے اپنی کشتی میں بٹھا لوں گا۔ حضرات گرامی وہ ضعیفہ چلی گئی، کشتی تیار ہو گئی، جب طوفان کا وقت آیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اپنے کشتی میں بٹھا دیا، سارے لوگ کشتی میں بیٹھ گئے، سارے ماننے والے کشتی میں آ گئے۔ حضرات گرامی جب طوفان آیا، اتنی زوروں کا طوفان آیا، اتنا زبردست پانی کا سیلاب آیا، بڑے بڑے پہاڑ پانی کی سیلاب میں اکھڑ گئے، بڑے بڑے پہاڑ اکھڑ گئے۔ حضرات گرامی جب پانی کا سیلاب تھما، حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا یاد آ گئی کہ میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ میں بھی تجھے اپنی کشتی میں بٹھاؤں گا، لیکن یہ کیا ماجرا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی اور مجھے یاد نہ رہا، میں نے اس ضعیفہ کو بلانا بھول گیا، اب کیا ہوگا؟ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو چلو ہم اس
بھیا کے جھوپڑی پر جا کر دیکھتے ہیں، اس کا جہاں گھر ہے وہاں جا کر دیکھیں تو صحیح اس کی جھوپڑی کی حالت کیا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ جو ہے اس پانی کے سیلاب میں اتر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر جب اس بھیا کے مکان کے قریب پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا؟ اس کی جھوپڑی ویسی کی ویسی بدستور کری، اس کی جھوپڑی کو پانی میں چھوڑ تک نہیں، کچھ بھی اثر نہیں کیا، جھوپڑی ویسی کی ویسی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب اس کے گھر میں پہنچے، اس جھوپڑی میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ وہ ضعیفہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، رب کی عبادت میں مشغول ہے، سب کو بارگاہ خداوندی میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ حضرات کرام جب اس نے سلام پھیرا تو کیا دیکھا؟ سامنے حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہیں، آپ نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ اس ضعیفہ نے کہا اے اللہ کے نبی کیا طوفان آنے والا ہے؟ کیا تم مجھے لینے کے لیے آئے ہو؟ کیا طوفان آنے کا وقت آ گیا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی بندی طوفان تو آ ہی گیا، لوگوں کو برباد کر کے بھی چلا گیا۔ اس ضعیفہ نے کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا میں سمجھ گیا جو بندہ اللہ کو نہیں بھولتا ہے ایسے ماحول میں بھی میرا مولا ان کی حفاظت کرتا رہتا۔ آج بھی وقت ہے کہ آج ہم چاہیں تو ہم نیک بن سکتے ہیں، اور حضرات گرامی رب تعالیٰ کا احسان ہم پر ہے کہ میرے رب نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو جائے۔ ضروری ہے کہ ہم نماز کے پابند بن جائیں، یہ نہیں کہ آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، لیکن حضرات گرامی اگر ایک وقت کی ٹائم تمہیں مل رہا ہے 1 وقت کی نماز پڑھو، 2 وقت کا ٹائم مل رہا ہے 2 وقت کی نماز پڑھو، اپنے سر کو بارگاہ خداوندی میں جھکا دو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی بلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، رب کریم ہمیں شریعت مطلع پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز گانا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔